अस्सलाम वालेकुम। मलीर मैगज़ीन के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि 15 जनवरी को होने जा रहा है बल्दियाती इलेक्शन का दंगल, जिसमें उतरने जा रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के पहलवान। अगरचे हुकूमत कई बार बल्दियाती इलेक्शन से गुरेज़ा हो चुकी है और सिंध हुकूमत अपने पहलवानों को ना जाने क्यों इस दंगल में उतारने से गुरेज़ा है, बावजूद इसके कि बार बार वो कराची में अपना मेयर लाने का दावा भी कर रहे हैं। बहरहाल 15 जनवरी को ये दंगल होने जा रहा है। यकीनी और गैर यकीनी पोजीशन के दरमियान उम्मीदवार अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे में कई आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये आज़ाद उम्मीदवार किस तरह कामयाबी हासिल करेंगे, क्या प्लानिंग उन्होंने बना रखी है, क्या सोचते हैं वो, और उनको क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। यकीनन एक आज़ाद उम्मीदवार के पास इतना सरमाया नहीं होता, लेकिन जितनी बार ये इलेक्शन मुलतवी हुए हैं तो इन आज़ाद उम्मीदवारों की न सिर्फ इलेक्शन कैंपेन को असर पड़ा है, बल्कि यकीनन उनके पास सरमाए की कमी भी हुई है। तो ये सारी मुश्किलात, ये सारे मामलात उनके साथ डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ बतौर मेहमान मौजूद हैं सद्दाम बलोच, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अब तक किन मुश्किलात का सामना कर चुके हैं और आगे के लिए किन मुश्किलात को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सदाम साहब, आप वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं यूसी मुराद मेमन 7 से, और यकीनन आप यहाँ पर सोशल वर्कर हैं। बहुत सारे मसाइल को आप जानते होंगे, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए यही एडवांटेज होता है कि वो अवामी मसाइल से आगाह होता है। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप इस यूसी के जो मसाइल हैं उनके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि वो क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से आपके अंदर ये ख्वाहिश जागी कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। शुक्रिया मलीर मैगज़ीन आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमसे रब्ता किया। मसाइल आपको पता है कि मसाइल मैं समझता हूँ कि मसाइल के अंबार लगे हुए हैं इस पूरी यूसी में, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में। आज तक इस दौर में भी, इस सदी में भी हम लोग सेवरेज जैसे जो है ना अभी तक मसाइल में घिरे हुए हैं। पानी आज तक जो है ना लोगों के लिए नापीद है। साफ़ मीठा पानी लोगों को फ़राहम नहीं होता है। सफाई सुथराई का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है। आप किन मसाइल की बात कर रहे हैं? तालीम का निज़ाम तबाह है, सेहत का निज़ाम तबाह है। यहाँ पे हर हिसाब से जो है ना मसाइल के अंबार हैं, और वसाइल भी हैं लोगों के पास। इक़्तिदार में जो लोग हैं उनके पास वसाइल भी हैं, और वो मसाइल के हल की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। ये तो मैं छोटी-छोटी आपको मिसालें दे रहा हूँ। मैं इन जो ये इनकी बेसिक जो लोगों की नीड्स हैं ना, वो भी आज तक ये जो है ना इनको प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। अच्छा सदाम साहब, ये बताइएगा कि एक ऐसा इलाका जहाँ यूं समझें कि वन मैन शो है, वन मैन पार्टी है ना, एक तो मतलब कोई और इनका शराकतदार ही नहीं है, तो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर यहाँ ये सारे मसाइल जो हैं वो इतने अरसे में गुज़िश्ता 15 साल से जो है बिला शिरकत गैर मलीर के मालिक हैं, और ये सारे मसाइल जूं के तूं मौजूद हैं बकौल आपके, तो उनके अंदर आप ऐसी कौन सी ऐसी खामियां देख रहे हैं कि जिसकी वजह से ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं? क्या वजह क्या देखते हैं आप? आप 15 साल कह रहे हैं, मैं कहूँगा 22 साल इनको हो गए हैं। 2001 में टाउन सिस्टम आया था। उसी टाउन सिस्टम के तहत 2001 के इलेक्शन के बाद टाउन का पूरा निज़ाम, पूरे बल्दे का निज़ाम मलीर में इनके ही हवाले है, आज तक इसी पार्टी के हवाले। आज 2023 है, तो ये 22 साल हो गए, और 22 सालों में आज तक इन लोगों ने जो है ना आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है। आवाम आज आपके सामने है कि इन लोगों के बकौल आपके इनको कहीं पर भी कोई मुश्किलात नहीं है। विफाक भी इनके पास था, सूबा भी इनके पास था, बल्दियात भी इनके पास था। गुज़िश्ता 20-15 सालों से, 22 साल से सिर्फ मलीर का बल्दियात इनके पास है। बल्दियात में फंड्स भी आते हैं, लेकिन इन लोगों ने आवाम से, इनका असल में मामला ये है कि ये लीडर नहीं है। ये जो है ना आवाम के लोग ही नहीं है, आवाम में से नहीं है। इनको आज तक पता नहीं, इनमें से किसी का घर पता नहीं कहाँ, किसी पोश इलाके में, किसी का घर किसी और पोश इलाके में। तो इनको क्या पता कि लोगों के मसाइल क्या हैं? लोगों के मसाइल वो जानता है जो लोगों के दरमियान रहता है। इनको कोई सरोकार ही नहीं है लोगों के मसाइल से। ये लोग जो है ना इन मसाइल से वाकिफ़ ही नहीं हुए। इनके अपने घर में ना कोई पानी का इशू होगा, ये पानी भी मतलब महँगे दामों खरीद भी सकते हैं और कहीं से डलवा भी सकते हैं। और ये जो है ना गैस इनके पास हर किस्म का पानी, और गैस भी इनके इलाकों में नहीं जाती होगी, बिजली भी इनके इलाकों में नहीं जाती। सारे पोश इलाकों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ सिर्फ़ इलेक्शन लड़ने आते हैं ये सब। 5-5 साल बाद, 4-4 साल बाद ये इलेक्शन लड़ने आते हैं। वैसे इनका यहाँ पे कोई है नहीं कुछ। अच्छा सद्दाम साहब, आपके जो मुखालफिन हैं उनका ये भी कहना है कि ये एक जज्बाती फैसला है आपका इलेक्शन लड़ने का, और 4 बच्चे आपने साथ मिला लिए हैं, वो बच्चे शोर करते रहते हैं और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे ही इलेक्शन करीब करीब आएंगे तो आप देखिएगा कि जिस तेज़ी के साथ हवा से ये धूल उड़ी है,
اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ بیٹھ بھی جائے گی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے؟ 2018 میں بھی ان لوگوں نے یہی بولا تھا. اس وقت واقعی ہمارے ساتھ صرف 4 بچے تھے. آج الحمدللہ بچوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے, 4 نہیں ہے. تو ان کے پیچھے آپ فیملیز دیکھ لیں. یہ صرف اس طرح کہتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, لیکن اب عوام جان چکے ہیں ان کے اپنے اندر کوئی حال نہیں ہے. میں آج بھی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ اقتداری پارٹی ہے ان کی کانپیں ٹاگ رہی ہیں. ان کے پاس جو ہے نہ ووٹرز ہیں نہ سپورٹرز ہیں. ان کے ہر جگہ پہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں, ان لوگوں نے جولائی سے الیکشن ہو رہے ہیں نا, جولائی آج جنوری آ گیا ہے 2023, 6 مہینے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے آج تک اس پورے, وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا بیک بون ہے, ان لوگوں نے آج تک یہاں نہ کوئی کارنر اچھی طرح سے, نہ کوئی جلسہ کیا ہے, نہ ہی کوئی جو ہے نا پبلک گیدرنگ کی ہے. یہ جا کے لوگوں کے جو ہے نا دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں, اور لوگوں کے اندر جو ہے نا ان کے مسافر خانوں میں یہ لوگ جو ہے نا میٹنگز کر رہے ہیں. یہاں تک یہ محدود ہو گیا. الحمدللہ ہم نے ہر جو ہے نا مہم میں اپنا ہر جلسے کا آغاز, مطلب ہر مہم کا آغاز ہم نے ایک اچھے خاصے پبلک کے ساتھ میٹنگ کے ساتھ کی ہے. ہم نے ان کی طرح چھپ کر میٹنگیں نہیں کی ہیں, لوگوں کے گھروں میں ہم میٹنگ نہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ ان کے پرخچے کہاں کہاں سے اڑیں گے, صرف پولنگ تو ہونے دیں گے. اچھا صدام صاحب, ایک اور بات بتائیے گا کہ یہ جو ایک اور بھی ہے کہ ووٹوں کی برسات سے ہو سکتا ہے کہ حادثاتی طور پر یہ ندی بن بھی جائے, لیکن پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے, بلا کر اس ندی کو آنا یہی ہے. یہ کب تک سروائیو کریں گے؟ یعنی کہ آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اگر جیت جاتے ہیں تو آپ کب تک دور رہیں گے ان سے؟ بلا کر بیٹھنا تو نہیں کے ساتھ ہے, یہ ان کا موقف ہے, ان کا کہنا ہے. آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے, کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ 2018 میں بھی الحمدللہ ہم الیکشن جیتے ہیں, اور 2023 ہے, 5 سال ہوئے ہیں, ہم ان کے پاس نہیں گئے. البتہ ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا, ہم نے رابطہ نہیں کیا. آج تک بھی ہم رابطہ نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی جد و جہد کر رہے ہیں. کیا لازم ہے صرف پیپلز پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے سیاست کرنا, یا جو ہے نا لوگوں کی خدمت کرنا؟ پیپلز پارٹی اگر خدمت کرتی اس دور میں تو پھر میرے خیال سے پیپلز پارٹی صرف اندرونی سندھ تک محدود نہ ہوتی. آج پیپلز پارٹی صرف اور صرف اندرونی سندھ کی جماعت رہ گئی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. آج پیپلز پارٹی کو نہ پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں, آج پیپلز پارٹی کو نہ آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں, آج پیپلز پارٹی کو نہ آپ KPK میں دیکھ رہے ہیں. آج پیپلز پارٹی ہے بھی صرف سندھ کے دیہی علاقوں تک محدود ہے, اور وہاں بھی یہ لوگ جو ہے نا, لوگ ان سے بیزار ہیں. لیکن وہاں ابھی تک ان کو جو ہے نا کوئی لوگوں کو کوئی متبادل, اسٹرانگ متبادل نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے وہاں پہ ٹپے مپے یہ مارتے ہیں اور یہ الیکشن جیت جاتے ہیں. عوام ان سے بیزار ہیں, اور یہاں یہ امید بھی نہ کریں کہ ان کے ٹپے چلیں گے. یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا, ان کا اگر ان لوگوں نے کوشش بھی کی نا الیکشن میں گڑبڑ کی, تو پھر ان کو لگ پتا جائے گا. اچھا, اس پورے جو ہے آپ کی گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں آخر میں, کہ واضح طور پر آپ ایک کیا پیغام جو ہے یوتھ کے نام, کیونکہ ایک یوتھ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, اور اسپیشلی خواتین, کیونکہ دیہی خواتین جو ہوتی ہیں وہ بیچاری سادہ ہیں, تو ایک عرصے سے جو ہے وہ جو ایک ٹریک دیا گیا ہے وہ اسی پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو ملیر میگزین کے ذریعے یقیناً گھر گھر میں جو یہ چیزیں پہنچیں گی, آپ کا پیغام بھی پہنچے گا. تو آپ جو ہے یوتھ کو, اور ہماری جو یہ مائیں بہنیں آپ کو جو سنیں گی, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ 15 جنوری کو آپ کو کیوں ووٹ دیں, اور دوسرا یہ کہ ووٹ دینے کے لیے انہیں کن کن لوازمات کو دیکھنا چاہیے, کن کن مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے؟ تو آپ کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے تمام جو ہے نا سارے UC مراد میمن کے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو اور دوسرے لوگوں کو, ان سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب 22 سالہ غلامی سے ایک اچھا موقع اللہ پاک نے ہمیں فراہم کیا ہے نجات کے لیے. تو اب آپ لوگ جو ہے نا خود سوچیں اور سمجھیں, دیکھیں کہ ان لوگوں نے 22 سالہ دور اقتدار میں ہمیں آج تک انہی مسائل کے گرد رکھا, ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. البتہ وہ خود ترقی کر رہے ہیں اور عوام روز بروز تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگوں نے پہلے بھی خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور اب بھی لوگ جو ہے نا صرف اور صرف اس چیز کے منتظر تھے کوئی یہیں سے ہی متبادل نکلے تو پھر ہم انہیں سپورٹ کریں. اور الحمدللہ ہم یہیں کے ہیں, ہم مقامی ہیں, لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ لوگ 15 جنوری کو اس لیے نکلیں کہ ان کی اپنی جنگ ہے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, کہ صرف ایک شخص یا شخصیت کی جنگ نہیں ہے. میں خود بھی کسی ایک ذات کے خلاف نہیں ہوں, ہم پورے سسٹم کے خلاف ہیں. یہ سسٹم جو گزشتہ 22 سال سے یہاں رائج ہے, صرف اور صرف اپنے دوستوں کو نوازنا, صرف اور صرف اپنے لوگوں کے جو خاص ان کے چہیتے ہیں ان کے کام آنا, اس سسٹم کے خلاف ہم نکلے ہیں. اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس دفعہ 15 جنوری کو بھی انہی کو ووٹ دیا, اور آپ لوگ اگر ان کے ہی بہکاوے میں آ گئے, تو پھر میں کہتا ہوں یہ ظلم اور زیادتیاں مزید بڑھیں گی. اب آپ خود دیکھ رہے ہیں
کہ نوجوان بھی ماشاءاللہ بیدار ہو چکے ہیں, ان کے پاس نوجوانوں کی بھی کوئی تعداد نہیں ہے, ان کے پاس خواتین جو ہے نا ان کے ورک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی یہ حالت ہے. وہ اب جا رہے ہیں صرف اور صرف چند, ان کی سوچ آج تک وہی میں کہتا ہوں نا, سندھ کے وڈیرے اور جاگیردارانہ نظام کے تحت جو سسٹم چلتا ہے ان کی سوچ ہے یہ. آج بھی وہ جا رہے ہیں, اتنے پریشان ہیں, صرف اور صرف وڈیروں کو منت کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر جا کر. ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ آج بھی لوگ وڈیروں کے غلام ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے. اب بات وڈیروں کے ہاتھ سے بھی نکل چکی ہے, اب لوگ باشعور ہیں. یہاں کے لوگوں کو سوشل میڈیا نے بہت کچھ سکھایا ہے. یہاں کے لوگ بھی اب الحمدللہ جو ہے نا 2022 اور 23 کی طرح, جس طرح کراچی کے مختلف علاقوں کے لوگ ذی شعور ہو گئے ہیں, یہ لوگ بھی جو ہے نا ذی شعور ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, ان کو اپنے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا آتا ہے. اس لیے لوگ جوک در جوک ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے وہ خود لڑ رہے ہیں. وہ لوگ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالی ریزلٹس دیکھیں گے اور پھر ان کو جو ہے نا اوش ٹھکانے ان کے آئیں گے. ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, ہم ان کی طرح لوگوں سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کو منتیں نہیں کر رہے ہیں. ووٹر خود ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگوں نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالی 15 جنوری کا جو الیکشن ہے, ان کی جو ہے نا سیاسی یہاں پہ جو ہے نا تابوت کا یہ آخری کیل ہوگا. اس کے بعد یہ انشاءاللہ تعالی جس طرح پنجاب سے نکل کر یہ آج تک جو ہے نا وہاں پر دوبارہ قدم نہیں جما رہے ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں بھی دوبارہ قدم نہیں جمائیں گے. کیونکہ ہم لوگوں میں سے ہیں اور لوگوں کی خدمت کریں گے. لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے. لوگوں کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ان کے جو بلدیاتی بنیادی مقاصد ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کے بغیر کہے ہم ان کو انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے. اور لوگ دیکھیں گے اسی طرح اسی جذبے کو انشاءاللہ تعالی, پھر لوگ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے سیاسی طور پر بھول جائیں گے. صدام صاحب ایک بہت اہم بات آپ سے پوچھنی تھی کہ ملیر ایکسپریس وے پیپلز پارٹی 27 ارب روپے خرچ کر رہی ہے, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ملیر والوں کو نہیں چاہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک زراعت کے حوالے سے ملیر تو مشہور ہی اپنی سرسبز اور باغات اور کھیت اور کھلیان کے حوالے سے ہے, تو اس سارے شعبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور ملیر ایکسپریس وے کا جو اثر ہے ماحولیات پر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ پرندے جو روٹ کے جا رہے ہیں وہ واپس کیسے آئیں گے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو اگر آپ اپنی گفتگو میں پیش کریں گے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو ملیر ایکسپریس وے کا جو منصوبہ ہے وہ ملیر کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے یا کل اس کے منفی اثرات سامنے آئیں گے؟ جی صاحب, آپ نے بہت اہم سوال کیا. ملیر ایکسپریس وے ہمیں اعتراض نہیں ہے. اگر وہ ترقی چاہتے ہیں ہماری, تو سب سے پہلے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملیر کے جو مقامی لوگ ہیں, صدیوں سے یہاں آباد ہیں, ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, ان کے لیے, ان کی ترقی کے لیے. یہاں آج تک اس گورنمنٹ نے ہمیں کوئی میڈیکل کالج دیا ہے, یا ہمیں کوئی یونیورسٹی دی ہے, یا ہمیں اچھے اسکول دیے ہیں, یا ہمیں کوئی اچھا ہاسپٹل دیا ہے, یا جو ہمارے تقریباً ملیر کی دیہات کو ملانے والا یہ میمن گوٹ روڈ ہے, اس کی بہتری کے لیے لوگوں نے آج تک کوئی کام کیا ہے. ملیر ایکسپریس وے ان سب کے بعد آتا ہے. اور ملیر ایکسپریس وے کو یہ اس طرح جو ہے نا تعمیر کرنا, اس طرح میں کہتا ہوں یہ آپ کے جو ہے نا ریور کے اس سائڈ کو لے رہے ہیں, اس پر زیادہ تر سروے لینڈز ہیں لوگوں کے, اور رائٹ سروے لینڈز ہیں لوگوں کے, اور یہاں پر گرینری ہے, یہاں پر ایگریکلچر ہے زیادہ تر. جو لوگ یہاں سے جو ہے نا پھل وغیرہ یہاں سے پورے کراچی کو پرووائڈ ہوتا ہے. ریفٹ طرف آپ جائیں گے, وہاں زیادہ تر جو ہے نا اس پٹی کو آپ اگر لیں گے سرکاری زمینیں ہوں گی, لیکن یہ پھر بھی صرف اور صرف کیونکہ حکومت ان کی ہے, پیسہ ان لوگوں نے کمانا ہے. میں سیدھی بات کہوں گا, یہ لوگوں کے سروے زمینوں کو تباہ کر کے یہاں سے ایکسپریس وے بنانا چاہتے ہیں, اور سرکاری زمینوں کو محفوظ کر کے کل وہاں پہ یہ جو ہے نا خود سارے اپنی ملی بھگت سے وہاں پہ دوبارہ سوسائٹیز آباد کریں گے, یہ پلاٹ بھیجیں گے وہاں پر, وہاں سے بھی پیسے کمائیں گے. یہ ابھی ہماری ضرورت ملیر ایکسپریس وے نہیں ہے. اگر ملیر ایکسپریس وے سب سے پہلے ہمارے جو مسائل میں نے آپ کو بتایا وہ حل کریں, اس کے بعد پھر یہ 27 ارب وہاں خرچ کریں. اور زراعت کا شعبہ آپ دیکھیں, ان کو چاہیے تھا کہ زراعت کے شعبے پہ ملیر کے لیے جو ہے نا ان کو اگر کچھ کرنا تھا, زراعت کے شعبے کو ترقی دیتے. زراعت کا شعبہ انہی کی وجہ سے آج جو ہے نا تباہی کے دہانے پر ہے. زراعت جو ہے نا سارے جو ہے نا کسان زمیندار سب پریشان ہیں, کاشتکار پریشان ہیں. ان کی حکومت کو آئے اب وفاق میں 8 مہینے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں یوریا ڈی اے پی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. کہتے ہیں کہ ہم زرعی دوست ہیں, ہم زراعت دوست ہیں, ہم زرعی پالیسی لاتے ہیں. ان کی زرعی پالیسی یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا پریشان ہیں, وہ بیج نہیں خرید پا رہے, وہ یوریا نہیں خرید پا رہے, سارے کسان پریشان ہیں. یہ ان کی کون سی جو ہے نا زرعی دوستی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ماحولیات کو سب سے زیادہ تباہ کرنے میں اب یہی لوگ مجرم ہیں. تو ان لوگوں نے آج تک سوائے میں کہتا ہوں باتوں کے کام کچھ بھی نہیں کیا, اور یہ آگے بھی کام نہیں کریں گے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ خدا را ان سے جو ہے نا بیدار ہو جائیں, اور یہ ہر جگہ آئیں, ان سے پہلے 15 سال اقتدار کا سوال کریں, پھر اس کے بعد جو ہے نا اس بار ان سے کہیں کہ اس بار
वोट का फिर हम सोचेंगे, पहले 15 साल है इक़्तिदार का। मलिर एक्सप्रेस वे ना मलिर के रहने वालों के लिए है, ना उनके ज़राअत से वाबस्ता लोगों के लिए, ना उन गोठों को जो है किसी किस्म की सहूलत देगा। तो क्या मलिर एक्सप्रेस वे सिर्फ DHA सिटी और बेरिया टाउन के लिए है? मैं ये कहना चाह रहे हैं? मैं आप मुझे बताएं, मैं यहाँ रहता हूँ ओल्ड थाने में, मुल्ला ईसा गोट में मैं रहता हूँ, या जाम गोट वाला शख्स वो मलिर एक्सप्रेस वे में यहाँ से सफर कर पाएगा? उसको मलिर एक्सप्रेस वे में सफर करने के लिए भी या जो है ना माइन यानी की तरफ पहले जाना पड़ेगा या कायदाबाद की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर ये हमारे किस काम का है? हमारे तो किसी काम का नहीं है ना। जी, मलिर मैगज़ीन के नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सद्दाम बलोच की, जो पुरअज़म हैं इस एक ऐसी सियासत को ख़त्म करने के लिए जो रियाकारी पर, अकरबा परवरी पर बकौल उनके मुश्तमिल है। और वो चाहते हैं कि हर नौजवान जो है वो अपना केस लड़ने के लिए खुद मैदान में आए। वो चाहते हैं कि हम ऐसी क़यादत पैदा करें जो मौरूसियत के ख़िलाफ़ हो। ये नस्ल दर नस्ल सियासत का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। वो चाहते हैं कि एक गरीब हारी को भी उसका हक़ मिले, एक गरीब मज़दूर को भी उसका हक़ मिले। अगरचे कि यूसी लेवल पर वो बहुत ज़्यादा खिदमत नहीं कर सकेंगे अगर जीत भी गए, लेकिन ये एक बारिश का पहला कतरा ज़रूर है। ये कोशिश कर रहे हैं और इनके ही बकौल अगर हम इनकी इस सारी गुफ्तगू को खुलासे में एक शेर में लेकर आएँ, तो शायर कहता है कि तुम लाख पहना दो ज़ंजीरें, ज़ंजीरों से क्या होगा? जिस शब टूटेंगी ज़ंजीरें, उस सुबह का आलम क्या होगा? कैमरामैन आसिफ रफ़ीक के साथ सिद्दीक संगार, मलिर मैगज़ीन।